آپ کے کل کے خطبہ میں جو دنیا کے بگڑتے ہوئے حالات کے پیش نظر آپ نے فرمایا ہے کہ ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنا ہوگا. پیارے آقا، ہم خدام کن طریقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ابھی تو خدا اپنا ہم کو یہ تعلق نہیں بڑھا سکتے ہیں؟ ابھی تو خدا ہم کو یہ نہیں پتہ لگا تعلق کو کس طرح بڑھنا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں 2 ہی مقصد لے کے آیا ہوں. ایک یہ کہ بندے کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنا، اس کا صحیح عبد بنانا، اور دوسرا یہ کہ انسان کے حق ادا کرے دوسرے کے. اور صحیح عبد بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرے سے تعلق پیدا کرو، عبادت کا حق ادا کرو ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. اس لیے حضرت مسیح نے فرمایا کہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار. اللہ تعالیٰ سے پیار ہوگا تو وہ نیک کام کرتے رہو گے، ادھر ادھر نہیں جاؤ گے، ادھر ادھر بھٹکو گے نہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز اور دعا، 5 وقت نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، ان کو ادا کرو. اس میں رو کے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلائے. اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں شروع میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دے دیا، جس میں بار بار اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تیرا انعام ہوا، نہ وہ جو بگڑ گئے، نہ وہ جو گمراہ ہو گئے ہیں، یا وہ جو تیری سزا کا موجب بن گئے. ایسے لوگوں میں سے ہم نہ بنیں. جب یہ دعا کرو گے، غور کر کے پڑھو گے، اور میں نے مختلف دعائیں بھی پچھلے دنوں میں بتایا تھا کہ درود شریف اور استغفار اور رب کل شیء خادمہ کا پڑھو. یہ چیزیں جس طرح حضرت خلیفہ ثالث نے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا، ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ اگر تم درود شریف اس طرح پڑھتے رہو گے تو تم ایک لوہے کے محفوظ قلعے میں آ جاؤ گے، اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے. تو اس طرح محفوظ کرنے کے لیے درود شریف پڑھو اور نیک کام کرو. تو یہی ہمارا کام ہے، اللہ کے قریب ہونے کا. اور جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دعائیں بھی سنے گا اور ہمیں اس آگ سے بچا لے گا جو دنیا میں پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ پیارے صاحب.